اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں شیعہ باطل مذہب کو ایکسپوز کر رہا ہوں اور اس کا جھوٹ اور دجل آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اسی سلسلے میں ملٹیپل یعنی کہ بہت ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں جو کہ جس میں ان کے جتنے بھی دجالی فتنے اور خاص طور پہ جو سب سے بڑا دجالی فتنہ حسن العیاری اس کو ایکسپوز کر چکا ہوں، اور اسی طرح ان کی کتابوں کو ایکسپوز کر چکا ہوں۔ خیر، آج جو میں ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ارشاد بھٹی جو کہ ایک جرنلسٹ ہے اور پچھلے دنوں سے وہ کافی ایکٹیو ہوا ہے، علماء کے پاس جا رہا ہے، یہ جتنے بھی دینی رہنما ہیں ان کے پاس جا رہا ہے۔ اسی طرح وہ شہنشاہ نقوی کے پاس بھی گیا، میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی۔ تو شہنشاہ نقوی سے اور وہ باقاعدہ کو اسٹڈی کر کے گیا، کیونکہ دیکھیں نا، جھوٹ جو ہوتا ہے وہ تو منٹ میں پکڑا جاتا ہے نا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا شیعہ مذہب جھوٹ پہ کھڑا ہے، سارا مذہب باطل ہے۔ تو اس نے ان کی کتابوں سے کچھ چیزیں نکال کے، کیونکہ ان کی کتابوں میں غلاظت بھری ہوئی ہے، تو اس نے کیا کیا کہ جب شہنشاہ نقوی سامنے بیٹھا، ملٹیپل میں نے پہلے بھی اسی ریکارڈنگ میں سے ایک آپ کو کلپ دکھایا تھا، اب ایک اور آپ کو کلپ دکھانے جا رہا ہوں۔ پہلے آپ یہ کلپ دیکھیں، اس کے بعد پھر آپ سے بات کرتا ہوں۔ کتاب من لا یعذر الفقیہ، اسی کتاب کا چونکہ ذکر ہو رہا ہے کہ تو اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ تھوک کے ساتھ استنجا جائز ہے۔ وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کتابوں میں خود آپ اگر یہ والی گفتگو شروع کریں گے نا تو پھر تو بہار الانوار میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ علامہ مجلسی کی کتاب بہار الانوار، ہمارے یہاں بڑی ایک معتبر بڑی کتاب، ایک طویل مطول کتاب، یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم نہیں صحیح ہمیں۔ اور اسی کتاب میں جلد سوئم میں ہے کہ گدے کا گوشت حلال ہے، جی مکروہ ہے، حلال ادھر لکھا ہوا۔ وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر فلاں چیز کا خون، فلاں جانور کھانا حلال، تو کتابوں میں ہم نے تو اس کے اوپر دعویٰ ہی نہیں کیا نا صحیح ہے یہ۔ ہاں، میرا موٹا جواب یہ ہے لیکن آپ نے کہا ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں، ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان بزرگوں نے ہر طرح کی حدیث کو نقل کیا ہے۔ جی علی ولی اللہ والی بھی آپ لے لیجئے، اس کو بھی اسی پہ حمل کر رہا ہوں میں ہی نہیں، میرے بڑے بزرگ حمل کرتے ہیں اس بات کو۔ لیکن جب آپ اجتہاد کرتے ہیں تو ان کو تو یہ کتاب چھاپیں تو اس میں کہ یہ ساری یہ تو حسن ہے، یہ رہنے دیں نا، یہ رہنے دیں۔ ہاں، ان کو یہ تو حسن ہے، ورنہ تو صحیح بخاری کے اندر تو بھی ایسے ہی بہت کچھ ہے، مسلم میں بھی ایسے بہت کچھ ہے، اسے ٹچ نہیں کریں، موقع کے اوپر چھوڑ دیں۔ جی ٹھیک ہے، اگر ہم نے یہ کرنا شروع کر دیا تو یہ خیانت کہلائے گی۔ جی اس کو جیسا ہے رہنا۔ جی، آپ نے ویڈیو دیکھی، اب آپ دیکھیں کہ اس ویڈیو کے اندر ایک ہوتا ہے نا کہ بندے کو تھپڑ مارا جائے نا تو اس کو رونے کی اجازت دی جاتی ہے، رو لو یار تھوڑی دیر نا تم۔ یہاں تھپڑ بھی پڑا اور رونے بھی نہیں دیا۔ اب آپ دیکھیں کیسے اس نے، لیکن کتابوں میں لکھا ہے، ان کی کتابوں میں، اب یہ آگے سے اس نے کہا نا کہ بخاری میں بہت کچھ لکھا ہے، اس نے کہا نا ابھی شہنشاہ نقوی نے کہ بخاری میں بہت کچھ لکھا ہے۔ اچھا، بخاری میں سب کچھ لکھا ہے، تم یہ بھی مان رہے ہو کہ تمہاری کتابوں میں بھی سب کچھ لکھا ہے؟ اور بھائی بخاری میں تو اگر شریعتی احکامات ہیں، تمہارے یہاں تو احکامات نہیں ہیں، تمہارے یہاں تو باقاعدہ غلاظت ہے۔ کیسے؟ یہ بھی تمہارے سامنے، تھوک سے استنجا، بھائی اتنا کچھ نہیں ہے بخاری کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر آگے اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ بہار الانوار میں تو اس سے بھی زیادہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تو آپ یہ ٹاپک نہ رہنے دیں۔ یہ اور بھائی تمہاری کتاب میں، پھر تمہاری کتاب میں لکھا ہوا اصول کافی کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متا اور یہ جو خمر یعنی کہ گدے کا گوشت ہے، اس کو یعنی کہ حرام قرار دیا تھا فتح خیبر والے دن، اور تم اس متا کو لیتے ہو کہ وہ تو تقیتاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم نے نیچے یعنی کہ نوٹ لکھ دیا اپنی طرف سے بنا کے۔ خیر، کلینی دجال کے حوالے سے جو اصول کافی کا لکھنے والا ہے، اس کی تو میں بہت ساری، اس کی کتاب سے میں اس کی بہت ساری یعنی کہ ویڈیوز جو ہے بنا اس کتاب کو ایکسپوز کر چکا ہوں، اور اس کی غلاظت اور چیزیں آپ کو دکھا چکا ہوں۔ باقی رہی بات کہ آپ یہ دیکھیں کہ میں نے آپ سے کہا نا تھپڑ مارنا، رونے بھی نہ دینا، ہوا شہنشاہ نقوی کے ساتھ یہ ہے۔ اب پھر اپنے منہ سے مان گیا کہ ہماری بہار الانوار میں تو اس سے بھی زیادہ بڑھ کے لکھا ہوا ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی مان گیا کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے۔
یہ بھی مان گیا کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسی طرح مولانا علامہ شہنشاہ نقوی صاحب، ہر چیز لکھی ہوئی صحیح نہیں ہوتی۔ یہ کوئی آپ لوگ تو کہتے ہیں نا معتبر کتاب ہے، اور حسن اللہ یاری تو کہتا ہے کہ قرآن کی طرح وحی کا درجہ رکھتی ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، اور آپ کہہ رہے ہیں۔ تو بھائی یہ مین میڈ کتاب ہے، ان میں مین میڈ ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابوں میں ایرر ہو سکتا ہے۔ اسی لیے حسن اللہ یاری کی دکھتی رگ، جو اس کی دم پہ میں پاؤں رکھتا تھا نا، تب وہ بھاگتا تھا مناظرے سے۔ کیوں؟ جب میں اس سے بات کرتا تھا کہ بات صرف قرآن سے ہوگی اور تو مولا علی کا قرآن رکھ کے بیٹھے گا، بھاگ گیا۔ بڑے میسیجز کیے، میں نے سکرین شاٹس لگائے ہیں، آپ حسن اللہ یاری والے فولڈر میں جا کے دیکھ لیں۔ پہلے مناظرے کی بڑی دعوتیں دیتے رہے یہ لوگ مجھے، میں نے جب شرطیں رکھی تو بھاگ گئے۔ تو بھائی اس لیے کہتا ہوں کہ تم کہتے ہو نا تمہارے کہنے میں، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ بخاری مسلم صحیح ستہ جو ہے الحمدللہ الحمدللہ، اس میں 100% احادیث جو ہیں وہ درست ہیں۔ اب اس میں ضعیف احادیث بھی لکھ دی گئی ہیں اور صحیح احادیث بھی لکھ دی گئی ہیں۔ بھائی تھوڑا علم بھی حاصل کرنا ہوتا ہے نا، پڑھنا بھی ہوتا ہے۔ اب تم یہ بھی کہو گے کہ ہاں اسی طرح ہماری کتابوں میں بھی ضعیف حدیث اور صحیح حدیث لکھ دی گئی ہیں۔ اگر ضعیف اور صحیح حدیث لکھ دی گئی ہیں تو ہم نے تو یہ کلیم نہیں کیا کہ جو بخاری ہے وہ قرآن کی طرح وحی کا درجہ رکھتی ہے، ہم نے تو یہ کلیم نہیں کیا۔ ہم نے تو یہ کہا مین میڈ بک ہے، ٹھیک ہے حدیث کی بک ہے، اس کا ثبوت یہ ہے، اس طرح اس کے گواہ لیے گئے تھے، اس طریقے سے اس کا پیٹرن بنا کے اس کو۔ تمہاری کتاب تو خود ڈائریکٹ تمہارے اماموں سے ہے اور تم کہتے ہو وہ قرآن کی طرح وحی کا درجہ رکھتی ہے۔ ہم نے ایسا کوئی کلیم نہیں کیا بھائی، ٹھیک ہے۔ قرآن کے برابر کوئی کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں قرآن سے پہلے الہامی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو ہیں، ہمارا اس پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن کی طرح کوئی بھی کتاب نہیں ہو سکتی، قرآن ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، اور تا قیامت ایک ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو تمہارے جو باتیں ہیں نا مولا علی کا قرآن اور یہ سب جھوٹ ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر مولا علی کا قرآن ان کے پاس تھا تو ان کو پھر دکھانا چاہیے تھا تب جب وہ خلیفہ تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات کر کے تم لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہتان باندھتے ہو، اور تمہاری کتابوں میں تو خیر، میں کہہ رہا ہوں نا، میں نے اپنے الفاظ بولا، تمہاری کتابوں میں تو خیر بہت ہی، جسے کہتے ہیں نا کہ بس کیا میں تو ایکسپوز کر چکا ہوں نا تمہاری کتابوں میں، جن کو تم قرآن کی طرح وحی کا درجہ بتاتے ہو۔ نعوذ باللہ معاذ اللہ، میں نے نہیں کہا، یہ حسن اللہ یاری نے کہا، ان کے عالم ان کے ذاکر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر، اس بکس کے اندر باقاعدہ مینشن ہے، اچھا پھر مینشن ہے قرآن کی آیات کے، یہاں یہ فلاں جگہ پہ یہ آیات تھی، یہاں حضرت علی کا ذکر تھا، یہ ہٹا لیا گیا۔ یار استغفر اللہ معاذ اللہ، کسی بچے کو بھی بتاؤ گے نا وہ بھی تمہیں چپیڑے مارے گا۔ تو تم لوگ، میں نے تمہیں کہا نا بغیر کسی دلیل کے الحمدللہ الحمدللہ میں تم لوگوں کو کافر مانتا ہوں، اور میں نے ویڈیو بنائی کہ میں تمہیں کافر کیوں نہ کہوں۔ میں نے 5 ریزنز بتائی اس کے اندر، حرام ہے جو کسی ایک کا بھی جواب دیا ہو تم نے، کیونکہ تمہارے پاس جواب نہیں ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو شیعہ باطل مذہب کے عقیدے سے بچائے، ان کے فتنوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔